بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے یعنی 18-19 اگست کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی افغانستان میں پاکستان کے خلاف۔ وہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو کافی وقت سے کمزور بھی ہو چکی تھی، اور جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ واز ان ٹوٹل ڈس ارے، ان سے جو تنظیمیں بنی تھی، اسپلنٹر گروپ جسے ہم کہتے ہیں 2014-15 میں، حزب الاحرار اور ایک تھا حزب الاحرار اور دوسرا تھا جماعت الاحرار، ان سے علیحدہ ہوئے تھے اور علیحدہ کارروائیاں کی تھی، اور ان میں سے کافی لوگ جو تھے وہ داعش جو خراسان ہے، ISL خراسان، اس کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ دوبارہ متحد ہو گئے، اور TTP کا جو کمانڈر ہے نور ولی محسود، اس کی باقاعدہ بیعت کی گئی ہے۔ افغانستان، یہ کنڑ میں کہتے ہیں پکتیا میں، وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی۔ ان کو ابھی سوالات جو جنم لے رہے ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اس تنظیم کا دوبارہ بننا یا مضبوط ہونا کیوں ہوا؟ نمبر 1 افغانستان اور اس خطے کے حالات کیا ہے؟ نمبر 2 اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ نمبر 3 اور نمبر 4 جو امپورٹنٹ ہے کہ کئی سالوں سے اس تنظیم کو دوبارہ متحد کرنے کی انٹرنل کوششیں ہو رہی تھی جو کہ ناکام رہی۔ ابھی کس نے ان کو جو ہے متفق کیا، اور کیا یہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ پہلے کی طرح پاکستان میں منظم دہشت گردانہ کارروائیاں کر سکیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ تنظیم کافی حد تک جو ہے کمزور ہو چکی تھی، اور نو ڈاؤٹ یہ افغانستان میں تھی، اور ریسنٹلی جو UN کا جو رپورٹ آیا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں TTP اور اس کی تعداد تقریباً 6000 سے لے کر 6500 ہے، جو کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ اسی سال فروری کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ یہ طالبان کی ذمہ داری ہوگی کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف کوئی دہشت گرد سینڈیکیٹ جو ہے استعمال نہ کر سکے۔ پاکستان کے خلاف بھی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، یعنی کسی بھی اور ملک کے خلاف افغانستان کی زمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف طالبان نے کارروائی بھی کرنی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ TTP جو ہے یہ زیادہ تر ان علاقوں میں تھا جہاں پہ طالبان کا انفلوئنس ہوا کرتا تھا یا طالبان کے زیر کنٹرول علاقے تھے۔ ابھی جب پتہ چلا میرے خیال میں ان تنظیموں کو یا ان کے اسپلنٹر گروپ کو کہ طالبان ابھی مزید مضبوط ہوتے بھی چاہ رہے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 ان کے جو رکھوالے ہیں یا ان کے جو رکھنے والے ہیں، جس میں اسپیشلی افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے NDS، اس کا، لیکن نہ NDS کے ساتھ ریسورسز ہے، نہ ان کے ساتھ اتنے فنڈز ہے، تو ڈیفینیٹلی افغانستان کی سرزمین افغان پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہسٹوریکلی انڈیا جو ہے ایسی تنظیموں کو رکھتے ہیں جو پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ نے کوشش کی، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پہلے مشکل تھا، لیکن ظاہری بات ہے فنڈنگ وہ کرتے ہیں، ٹریننگ وہ کرتے ہیں، اور افغانستان میں ان کو رکھتے بھی ان کے پیچھے ہیں، تو انہیں ان کو متحد کیا۔ The reason is کہ افغانستان میں اگر طالبان ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں تو وہ ISKP یا القاعدہ کے خلاف، ہسٹوریکلی TTP کے خلاف کوئی کارروائیاں ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے افغانستان کی امن میں، طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھانا، اور ابھی جو طالبان پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جو بین الاقوامی مذاکرات تعطل کا شکار ہے، اس کو طالبان کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، اور افغان حکومت کے ساتھ، اسپیشلی ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے کہ ان کو ریسٹارٹ کریں، کیونکہ ان کا دیر ہونا جو ہے افغانوں کے لیے منافع بخش بلکہ انتہائی خطرناک ہے۔ ابھی یہ تنظیمیں اکٹھی کی گئی تاکہ ایک تو ان کی فورس جو ہے وہ ایک ہو جائے، ایک ان میں اختلافات ختم ہو کے طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کو بھی میرے خیال میں کوشش یہی ہوگی کہ ان کو ایک ایسا امبریلا تنظیم بنایا جائے کہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے خلاف ملوث کارروائیوں میں، ان کو ان کے اندر لا کے کرے۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ تنظیم
डेफिनेटली ये एक जो स्प्लिंटर्स ग्रुप थे अभी मिल के एक मजबूत तो होगा, और ये जो है इनकी जो रैंक्स है वो इकट्ठे होकर इनकी कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। लेकिन क्या अभी ये माजी की तरह पाकिस्तान में उस तरह कार्रवाइयाँ कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा। इक्का दुक्का कहीं लाहौर, कराची, पेशावर, DI खान या वजीरिस्तान, बाजोड़, मोमन वगैरह में ये शायद इक्के दुक्के कार्रवाइयाँ कर सके, टारगेट किलिंग एक दो कर सके या इस तरह बम ब्लास्ट कर सके। लेकिन मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके जितने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, इनके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स थे, इनके जो स्लीपर सेल्स थे, उनको पहले से ख़त्म किया। और यही वजह है कि ये इट वॉज इन डिसअरे, ये मुकम्मल तौर पर कमज़ोर और पाकिस्तान में इनकी कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर थी। मेरे ख्याल में अभी भी अगर किसी के जहन में ये है कि ये तंजीम इतनी मजबूत हो जाएगी कि इट विल हैव फुट होल्ड इन पाकिस्तान, तो ये नामुमकिन है। या ये अपना कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, या ये अपना प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में कायम कर सकेगा, तो ये मुश्किल है। लेकिन ये जो हिज़्बुल अहरार, जमातुल अहरार, TTP में शामिल, इस तरह और भी छोटे छोटे ग्रुप जो है वो भी अभी कोशिश हो रही है कि उनको भी शामिल किया जा सके। ये पाकिस्तान दुश्मनों की एक कोशिश हो सकती है। और वो लोग जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं, एक रिजीम ऑफ मिसट्रस्ट जो पैदा करना चाहते हैं, उनकी एक कोशिश है। लेकिन इट सीम्स डिफिकल्ट, और यही उम्मीद है कि पाकिस्तान जितनी तेज़ी के साथ कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो, ताकि इन तंजीमों को फिर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की सिक्कत ना हो शायद। और मैं समझता हूँ कि इस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द कामयाब होगा। फिर ये तंजीमें जो है जितना ये इकट्ठी हो सके, और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में इनके लिए सरजमीन तंग होगी।